وہ اور پھر یہ ہے کہ جو آپ 35 تقریباً نکاح کا ذکر کرتے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے، یہ ساری جو معلومات ہیں یہ اکلوتی بیگم صاحبہ تک آپ کی پہنچتی ہیں تو ان کی کیا رائے ہوتی ہے اس پہ؟ دیکھیں الحمدللہ میری اہلیہ حافظہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ تہجد گزار بھی ہے، ہمیں خاتون بھی ہیں۔ اب تھوڑا سا ایک مزاح پیدا کرتا ہوں، میری 17 سال کی عمر تھی جب میری شادی ہوئی، اچھا انہی خاتون سے؟ اسی محترم جیسے اللہ نے مجھے بیٹے دیے اور بچے دیے، تو میں ان سے مزاح کرتا ہوں کہ بچپن کا زمانہ تھا، پتہ نہیں تھا کہ نکاح کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کن مقاصد کے لیے ہوا ہے، اور جب ہمیں مقاصد کا پتہ چلا ہے تو تم ذرا ڈھلک بھی گئی ہو، بزرگ بھی ہو گئی ہو، اس لیے جو میں نکاح کر رہا ہوں اس کا ثواب بھی تمہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ابھی آپ نے فرمایا نکاح کے حوالے سے پہلی جب آپ کی جوانی میں شادی ہوئی اور اس حوالے سے آپ نے کچھ کلمات آپ نے فرمائے، آپ کیا سمجھتے ہیں نکاح جو ہے وہ صرف آپ کے نزدیک صرف جسمانی تعلق ہے یا ایک روحانی رشتہ بھی ہے، ایک کمپینین شپ ہے، ایک دکھ سکھ کا ساتھی ہے، اور آپ اکٹھے زندگی کو جی رہے ہوتے ہیں، اکٹھے زندگی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اکٹھے زندگی سے سیراب ہو رہے ہوتے ہیں، صرف جسمانی تعلق تو نہیں ہے نکاح؟ جب محترم اور محترمہ ایک شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نکاح کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو حقیقت یہ ہے سکون کے ساتھ ساتھ انہیں وہ روحانی ایک لذت بھی حاصل ہوتی ہے جو مودت اور محبت کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے۔ جی جی جی۔ اور اس لیے جب آپ نکاح آسان کر دیں گے پھر 1 کروڑ کے نزدیک خواتین بغیر خامد کے نہیں رہیں گی، پھر آپ کا معاشرہ غلط کاری کی بجائے نکاح کے دائرے میں آئے گا۔ تو جو محترمہ عالمہ ہو، حافظہ ہو، اللہ کے اس قرآن کی آیت کو حقیقت کے طور پہ جانتی ہو تو یقیناً اس کے دل کے اوپر اچھا ایک بات یاد رکھیں شاہ صاحب، آج رات اتنے بجے مفتی صاحب دولہا بن رہے ہیں اور محترمہ راکھی سامن صاحبہ سے نکاح، یہ عورت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ میں بڑی ایک فطرت کی بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا جی نکاح مظفر آباد میں ہوا تھا، مفتی صاحب کا نکاح کشمیر میں ہوا تھا، مفتی صاحب کا نکاح کے لیے راکھی سامنت کا پیغام آیا ہے، یہ اس عورت کے لیے اتنا سوکن کے حوالے سے بوجھ نہیں بنتا۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہی بات کہوں گا نوجوان نسل کو کہ جنہیں دوسرے تیسرے نکاح کا موقع ملتا ہے تو اسے ضرور اعلان عام نہ کریں، نہ بتائیں کہ یہ میری دوسری شادی، تیسری شادی، پہلے تو دوسری تیسری شادی پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ جی چھپ کے تو ویسے ہی قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی نا، وہ تو اعلان کرنا آپ پڑتا ہے۔ نکاح کریں نا، جی یہی تو نکتہ ہے نا۔ مگر نکاح کا بھی آپ دیکھیے ولیمے کے دن جب آپ اعلان کرتے ہیں تو ولیمے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے۔ ایک طرف ولیمہ سنت ہے، دوسری طرف پہلی بیگم صاحبہ کا دل دکھ رہا ہے، تو میں کیوں ان کا دل دکھاؤں؟ سنت نہیں وہ تو، مگر ولیمہ کا تو مقصد ہی اعلان کرنا ہے نا، تاکہ معاشرے میں پتہ ولیمے لگ کے لیے سکے کہ ضروری ہے رشتہ وہی محترمہ جن سے نکاح ہوا ہے اور وہ اور میں اور 2 گواہ بیٹھ کے کھانا کھا لے تو ولیمہ ہو گیا نا۔ مگر مفتی صاحب میں آن اے سیریس نوٹ، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ چھپ کے نکاح کی روایت جو ہے یہ معاشروں میں عام ہو جائے گی تو پھر اس سے جو اولادیں ہوں گی اس سے تو بڑے مسائل جنم لیں گے معاشرے میں؟ چھپ کر کرنے سے اگر نہ پہلی بیوی اس کا دل بھی نہیں دکھ رہا، پہلے سسرال کا دل بھی نہیں دکھ رہا، پہلی والی اولاد کا دل بھی نہیں دکھ رہا، تو دل کو دکھانا یہ تو حرام ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کسی معاملے میں کچھ جاننا اس کا حق ہے، لیکن اگر آپ اس کی حق تلفی چھپ کے کریں اور اس کے علم میں نہ ہو تو یہ جائز ہے؟ نہیں، وہ تو محترمہ کی رضامندی ہوتی۔ آپ ہی جیسے ایک ذہین صاحب نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ تو مردوں کا فائدہ سوچ رہے ہیں، تو میں نے کہا اگر 62% نکاح میں نے خواتین کے کہنے پہ کیے ہوں تو پھر اور جب پتہ لگے گا؟ پتہ کیوں لگے گا؟ او چھپدا کدی سر؟ سارے مفتی عبدالکبیر کی طرح دلیر تو نہیں ہوتے، 1 درجن 2 درجن 3 درجن۔ ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا۔ بہرحال مفتی صاحب کا نقطہ نظر ہے، جو سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے تھے، علاج بات ہے مفتی صاحب تو دین کے عالم ہیں، ہم طالب علم ہیں، اور آپ کے ذہن میں بھی بہت سو کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہوں گے ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ بھی مفتی صاحب کے سامنے ضرور رکھیں، اور مفتی صاحب دستیاب ہوتے ہیں بعد میں بھی، میرے خیال میں اگر کچھ سوالات آئیں گے تو مفتی صاحب اس کے جواب دینے کے لیے ہم ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس،
ویسے آپ نے تو کبھی کچھ چھپایا ہی نہیں اپنے حوالے سے، آپ کو کتھارسس کی کیا ضرورت ہے مفتی صاحب؟ مفتی صاحب یہ فرمائیے، اینی ریگریٹ ان لائف؟ قندیل کا معاملہ میری غلطی ہے، صرف اس لیے کہ سرائکی بول رہی ہے، سرائکی خطے کی ہے، سرائکی ہونے کی وجہ سے بڑا میٹھی میٹھی زبان کے ساتھ ٹوپی پہن رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، یہ میری غلطی ہے کہ صرف زبان کی وجہ سے، زبان کے مٹھاس کی وجہ سے مجھے اس طرح اس کے ساتھ آگے نہیں جانا چاہیے تھا۔ دوسری بی بی صاحبہ کی غلطی ہوئی، میں سید زادی ہوں، قرآن مجید کی حافظہ ہوں، 5 سال میں نے دین پڑھا ہے۔ اب ہماری غلطی ہے کہ ہم ان کی ان 3 چیزوں کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں کھلونا کیوں بڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے کے اوپر اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسا شخص، چاہے وہ خواجہ سرا ہو یا کوئی محترمہ ہو، کہ مفتی صاحب یہ میرا معاملہ ہے، میں اس دوسرے ملک میں بڑی مظلومیت کے ساتھ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ اگر کھڑے ہو کے اس کی مظلومیت کو سن رہے ہیں، وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے، تو بہرحال یہ ہماری غلطیاں ہیں۔ آپ کے جملے کا جواب مختصراً یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کی وجہ سے غلطی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی ایسا زندگی کا واقعہ آج تک نہیں ہے جس پر میں یہ کہوں کہ وہ مجھے ندامت ہوئی ہو یا اس بات کا احساس ہوا ہو کہ میں کوئی ایسا کام کر بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ ایسی بات ہے۔ یہ جن واقعات کا آپ نے ذکر کیا، چونکہ اب سوشل میڈیا کا ایک دور ہے، اور جب وائرل ہوتا ہے تو آپ کی ایک فیملی ہے، بچے ہیں، ان میں سے آپ کی جو بھی کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی آپ کی رائے ہو، معاشرے کے کثیر طبقے کی رائے اس کے اوپر ایک مختلف ہے، وہ پھر باتیں بھی کرتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ چیزیں آپ کی رائے کچھ بھی ہو اس کے حوالے سے، مگر جب آپ تک پہنچتے ہیں وہ خیالات، آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا کیا محسوس کرتے ہیں؟ بڑا عمدہ بات، جو مسئلہ قندیل بلوچ صاحبہ کا ہوا، اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جیسے ہی میں جہاز میں بیٹھنے لگا تو مجھے میری قبلہ والدہ صاحبہ کی طرف سے، کیونکہ ماشاءاللہ میرا بڑا علمی خاندان، اور وہ انہوں نے کہا کراچی ایئرپورٹ پہ آپ نے گاڑی سے اترنے تیزی کے ساتھ اندر جانا ہے، کیونکہ یہاں فلاں صاحب کے ساتھ، فلاں صاحب کے ساتھ، فلاں صاحب کے ساتھ اسی ایئرپورٹ پہ کسی کی توہین ہوئی، کوئی بیچارہ بھاگ پڑا، کسی پر حملہ آور ہوئے، کسی پہ جملہ کسا، تو اس لیے مجھے کہا گیا کہ جی، ہوتا بھی میرے پاس سامان مختصر ہے، ایک بریف کیس، بس گاڑی سے اترے، بریف کیس لے اور ٹاپ و ٹاپ لابی میں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اور آپ کی والدہ کے علم میں یہ معاملہ آ چکا؟ ہاں الحمدللہ میرا خاندان باخبر۔ کچھ اور بھی انہوں نے کہا، ان کی کیا رائے تھی؟ ان کی رائے یہی تھی کہ بہرحال میرا خاندان اس پہ تھا کہ جو ہے زیادتی ہے اس کی طرف سے، غلطی آپ کی طرف سے ہے۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو بھی تنبیہ کی؟ ہاں بالکل بالکل۔ اس کا میں بڑا عوامی آدمی ہوں، یعنی داماد بھی، بچے بھی، بیٹیاں بھی، بہو بھی، نواسے بھی، پوتے بھی جب ہوتے ہیں تو پوری ایک سمجھے کانفرنس ہوتی ہے، اور پھر بڑی دلیری کے ساتھ میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے بارے میں یہ آپ رائے دو، کیا کرتے ہو؟ پھر مختلف آراء بھی آ جاتی ہوں۔ دوسرا جب واقعہ ہوا اس پر میں بھی گھبرایا، میرے خاندان والے بھی گھبرائے، یعنی حریم شاہ کا معاملہ۔ اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خاندان کے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کے اندر میرے چچا بھی تھے، میرے بھانجے بھی تھے، میرے بچے بھی تھے، کہ جی مفتی صاحب کو ہم نے گھر میں وہ کر لیا ہے پابند، اور اب مفتی والا عہدہ جو ہے وہ بھی ان سے لے لیا گیا ہے۔ یہ ہماری اپنی مشاورت سے یہ پریس کانفرنس ہو، کیوں کہ باہر کا کوئی آدمی خدا نخواستہ حملہ آور ہو ہمارے اوپر، بہتر یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ میرا اپنا خاندان جو صاحب علم ہے وہ خود مفتی صاحب سے اعلان برات کر رہے ہیں۔ ہم 2 مہینے تک مسجد مدرسہ گھر، مسجد مدرسہ گھر تک محدود رہے، لیکن وسیع شاہ صاحب مجھے آپ بتائیں، جس محترم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، کوئی اس کے پاس ایسا دارالافتاء ہے کہ جو کیفیات کی بنیاد پر اس کے گھر کو آباد کرے؟ جس نے بچپنے کا نکاح کر دیا ہے، مفتیان کرام کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کی بچی 4 سال کی بچی کا نکاح ہو گیا ہے، کوئی مفتی عبدالقوی کے علاوہ کسی کا دارالافتاء ہے جو یہ کہے کہ یہ نکاح رد ہو گیا چونکہ بچی عاقلہ ہے، بالغہ ہے؟ مفتی صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو فتوے دیے وہ عین دین کی جو روح ہے اس کے مطابق تھے، آپ کا یہ فرمانا ہے، اور آپ کا یہ فرمانا ہے کہ آپ کے فتاویٰ جو ہیں وہ لوگوں کو زیادہ جوڑتے ہیں، یہ آپ کا فرمانا ہے؟ میں اگر مجھے اجازت دی تو آپ نہیں سمجھتے مفتی صاحب کہ اگر آپ اس قدر اہم کام کرتے ہیں اور آپ کے مطابق آپ لوگوں کو جوڑتے بھی ہیں تو آپ کے لیے تو اور زیادہ، یعنی کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے،
چلیے اپنی طبع کے بھی خلاف جا کے اور اپنے آپ کو بالکل ہی کسی بھی نوعیت کا یعنی کہ تنازع سے دور رکھ کے، تاکہ آپ کی شخصیت کی زیادہ سے زیادہ وسیع حلقوں میں اس کی تعظیم بھی ہو، اس کا وقار بھی برقرار رہے اور اس کا امپیکٹ بھی ہو. یہ نہیں سمجھتے آپ؟ شاباش. بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی نہ فرشتہ ہے، نہ معصوم ہے، نہ محفوظ ہے، بہرحال ایک زندہ دل شخصیت ہے. اگر زندہ دل شخصیت سے زندگی کے اندر 82 سے لے کے اب تک 5 واقعات میں غلطی ہو گئی ہے تو کیا اللہ کے ہاں مقابلے معافی نہیں؟ اب آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. پرویز مشرف صاحب کے زمانے کے اندر میں 14 ارب 84 کروڑ روپیہ 8000 مدارس کو دیتا تھا. 1 روپے کی کرپشن ثابت کر دے. یہ مفتی عبدالقوی کا کردار نہیں؟ مفتی عبدالقوی عوامی ہے، ہر تیسری گھنٹے پہ فون اٹھاتا ہے. یہ مفتی عبدالقوی کا کردار نہیں؟ مفتی عبدالقوی جہاں جاتا ہے خواتین کا، بچوں کا، سب کا جناب میلہ لگ جاتا ہے. نہیں، آپ کی جو شہرت ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ کا یہ کہنا ہے بات ٹھیک ہے. اس لوگ یعنی کہ آپ نے چونکہ آپ نے کہا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، اس لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطیاں ہیں، مگر لوگ اس سے کہیں زیادہ غلطیاں بھی کرتے ہوں گے. جی کرتے ہیں. اب آپ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نہ ہوا ہوتا تو اچھا. ہاں بالکل بالکل یہ سمجھتے ہیں آپ. لیکن یہ بھی تو سمجھے نا کہ مفتی عبدالقوی ایک انسان ہے. انسان کا معنی کیا ہے؟ نسیان. مجھ سے 1 2 3 4 جو بھولیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، میں مان رہا ہوں. تو یہ حقوق اللہ میں ہوئی ہے نا. حقوق العباد کے اندر تو میرا کردار بالکل واضح ہے. یہ فرمائیے کہ حسن دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ بالکل آپ سے رہا نہیں جاتا. دیکھیں میری بات ہے نا مطلب یہ تھوڑا سا رنگین مزاج تو ہے. دیکھیں خان کا ہی آدمی ہوں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. وہ تو بالکل درست ہے. ملتان کا رہنے والا ہوں. میٹھی زبان ہے. یہاں تو نہیں آپ لاگو کر سکتے نا اس طرح تعلقات کی اس میں. میں اپنی فطرت دیکھیں اس کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. یہی خوبی مفتی صاحب کی ہے. مفتی صاحب کدھر کی کدھر لگاتا ہے.